کچھ تو کرو گے تب کچھ آئے گا نا. موبائل چلانے میں مر جاتے ہیں جو چیز نہیں جانتے, جو صاحب کے ہم نہیں جانتے ہیں, تو اس میں تو جان کی بازی لگا دیتے ہیں, حاصل ہو جائے چاہے موت آئے. تو سیکھ لیتے ہیں. جس میں چاہتے ہو کہ جان چلی جائے ٹھیک ہے, لیکن ایسا نہ ہو نا واقف رہ جائے اس سے, وہ سیکھ لیتا ہے. یہ زیادہ سے زیادہ جب تک جلالین پڑھائیں گے, جب تک بہت خراب لگے گا آپ کو, یہ ڈانٹ اور یہ کھڑا کرنا, الٹا سیدھا کرنا, بھگانا, سمجھانے بول بھی جب دورے میں پہنچے گا بس سمجھ میں آ جائے گا کہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا. تب وہ سمجھ میں آئے گا نہیں یار وہ ڈانٹ ہمارے لیے اچھی تھی, پٹائی بہت ہے, اور سب پیٹتے تو بہت اچھا لگتا ہے. یہ سوچو گے. ابھی تو سمجھ رہے یار شیخ الحدیث بہت سے لوگ سمجھتے ہیں یہ اللہ بندہ کبھی کھڑا کرتا, کبھی سبق سنتا, کبھی کچھ کراتا, تو یار ہماری تو شیخوخیت ختم ہو رہی ہے کہ نہیں. بعد میں اس کا احساس ہوتا ہے. بہت سے لوگ پڑھ کے چلے گئے, مختصر المانی وغیرہ میں محنت کرا دیتے رہے, اب وہی کہتے ہیں کہ مولانا اس کا بہت فائدہ ہوا کہ اور کتابیں, مشکل کتاب جب سمجھ میں آئی تو اور کتابیں بھی سمجھ میں آنے لگی, اور پھر جب محنت کا مزاج بنا تو اوپر ہم نے 2-3 سال محنت کی. لیکن ابھی تو آپ سمجھتے ہو کہ ہم جتنی جلدی جتنا زیادہ موبائل چلا رہے ہیں وہی ہماری کامیابی ہے. توبہ کرو اللہ کے بندے, آپ اپنے پس و پیش دیکھ رہے ہو کہ موبائل چلانے والوں کو کیا حال ہے. خود مطلب غور کرو اس پہ, کیا ہم ہمیشہ بدنگاہی کریں گے موبائل دیکھ کے, چاہے جتنا کوئی کہ ہر دن چلاتے نا اس میں بدنگاہی ضرور ہوتی ہے. کتنے صوفی ہیں جو اس کو وہ جو پرچار کرتے ہیں اس کو نہیں دیکھتے ہوں گے. آپ کچھ نہیں, صرف خبر وغیرہ سے سنتے رہتے ہیں برابر, پھر بھی بد نظری ہوتی ہے اس کو. ارے ہوتی نہیں, کوئی اختیاری چیز تو ہے نہیں کیوں نہ. بتا 24 گھنٹہ چلا کر کے پھر درسگاہ پہنچ جاؤ گے ایسے گندے ناپاک ذہن لے کر کے, وہی گندی آنکھ لے کر کے, کیسے مطلب قرآن کی تفسیر اور حدیث کیسے آپ کو سمجھ میں آئے گی بتائیں. جو آپ سمجھتے ہیں نا کہ وہ ہم اشکال سمجھ لیتے ہیں, اگر آپ ترجمہ کرو بیٹھ کے تو ہم بتائیں کہ آپ سمجھ گئے کہ نہیں. وہ تو عامی آدمی بھی تشریح, وہی حدیث اور قرآن کی تفسیر تو ایک عامی آدمی کو بٹھا دو, اجہل الجہلا, اس کو بھی بٹھا دو تو بھی سمجھے گا نہیں سمجھے گا. نالائق کے منافقوں کا تذکرہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ بعض منافقوں ہیں جو کہتے ہیں کہ یعنی دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو, سمجھے گا نہیں اتنی بات کو. آپ عامی لوگ بیٹھتے نہیں تفسیروں میں, تو گدھا وہی تفسیر کو اتنی ہی بات تو بھی سمجھ کے یہاں سے اٹھ جائے تو تیرے اور اس میں کیا فرق رہے گا. حاجی نصیر الدین صاحب تھے بستی کے, ٹھیک ٹھاک آدمی تھے, اللہ اہل حدیث تھے, بہت سی چیزیں پوچھتے رہتے تھے. تو کہہ رہے تھے کہ دیکھیے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے. کہنے گے کہ مولانا ہم بھی جانتے ہیں ترجمہ, آپ بھی جانتے ہیں, ہمارے بھائی ہیں جو بڑے ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا تمام حاجی صاحب کس کا ترجمہ ہوا, کہ تمام کس لفظ کا ترجمہ ہوا کہ تمام تعریفیں اللہ کا. کہہ رہے ہیں مولانا یہ تو نہیں معلوم. تو کہا یہی فرق ہے حاجی صاحب, جاہل اور عالم میں فرق, کہ آپ جاہل ہیں تو آپ ترجمہ دیکھ کے تو یاد کر لیں گے کہ وہ کیا لکھا ہے تمام تعریفیں, لیکن یہ نہیں بتا پائیں گے کہ کس لفظ کا کیا ترجمہ ہے. ہاں یہ بات ہے. تو اگر تو بھی نہ جان سکے کہ تمام کس کا ترجمہ ہوا, وہ بھی نہ جان سکے تو کیا فائدہ ہو تیرا 8 سال لگانے سے. بتا ہم کو سب ترجمہ کرو. مقصد لے کے زندگی گزارو اللہ کے بندو, بے مقصد زندگی نہ گزارو. پڑھو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لأنه وقال خداعي راجع إليهم فيتضحون في الدنيا بإخلاع نبيه على ما أفعلوه ويعاقبون في الآخرة ما يشعرون. اس لیے کہ دھوکے کا وبال انہی کی جانب لوٹنے والا ہے. اس لیے کہ ان کے دھوکے کا وبال انہی کی جانب لوٹنے والا ہے. اس لیے کہ ان کے لفظ چھوڑو نہیں, ترجمہ کرنا سیکھو پہلے لفظ کا. بتاؤ سب ترجمہ 2 میں سیکھ لینا چاہیے آدمی کو. جب آدمی قصص پڑھ رہا تھا تو یہاں بتایا جائے کہ اس کو مطلب ہم کا بھی ترجمہ کرو, مضافلے کا, اس کا کیا ہوتا ہے. چلیے. اس لیے کہ ان کے دھوکے کا وبال انہی کی جانب لوٹنے والا ہے. وہ تو رسوا ہوتے ہیں دنیا میں
پس نہیں ہے، فا تعلیلیہ ہے، فا تعلیلیہ ہے میرے ساتھ. ہاں چلیے. ہوتے ہیں دنیا میں. تعلیلیہ کا ترجمہ چنانچہ نہیں ہوگا، چنانچہ ہوتا ہے جیسے فا تفصیل کا ہو، فیض تجہونا، فیض کیونکہ وہ رسوا ہوں گے دنیا میں، کیونکہ وہ انہیں کی طرف کیوں لوٹے گا؟ دنیا میں بھی رسوا ہوں گے بے اطلاع اللہ نبی ہو، اللہ کے اپنے نبی کو واقف کر دینے کی وجہ سے. کس چیز پر؟ علامہ تنو ہو، اس چیز پر جس کو انہوں نے چھپایا ہوا ہے. وَيُعَاقَبُونَ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں گرفتار سزا ہوں گے. چلو آگے پڑھیے. ہمارا شعور ہاں اور وہ رسوا حالانکہ احساس نہیں کرتے. یعنی اتنے ناراض ہیں کہ ان کو اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں اور یہ وبال ہم پر پلٹے گا. تو سمجھ رہے ہیں کہ 5-10 سال حکومت ہے، بس ہماری حکومت ہمیشہ رہے گی، نہ بڑھاپا آئے گا نہ کچھ. موت دور دور تک نہیں، کہیں موت کا خیال ہے. وہ نہیں جانتے کہ ان کا دھوکہ دینا وہی کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمفادات ہنا من واحد. لفظ میں نے کیا تھا کہ باب مقالہ کی ایک خاصیت مشارکت ہے، تو یہاں کہا گیا یخادعون اللہ والذین آمنوا، تو اس میں بھی تو یہ معنی پیدا ہوگا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ سمجھ رہے ہیں. دھوکہ تو ایک عیب کی چیز ہے اور اللہ ہر عیب سے تمام نقائص سے پاک ہے، تمام صفات کمالیہ سے متصف ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تعریف کے ہوا اللہ علم علی الذات، اللہ ہوا علم علی الذات الواجب وجود المستجمع لجمیع صفات الکمال. سراجی کے حاشیے پر ہے، آگے بڑھا ہے کہ المنزہی عن النقائص والزوال. پوری عبارت ہے کہ اللہ پاک اس ایسی ہستی کا نام ہے جس کا وجود واجب ہے. آپ اور ہمارا وجود واجب نہیں ہے، نالائق فنا ہے. وجود حادث ہے، واجب جو جس کے لیے فنا نہیں ہے، جس کے لیے فنا نہیں ہے. تو اب اللہ بھی دھوکہ گویا دے رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو مفسر فرماتے ہیں کہ اصل میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ مفاعلہ کو مشارکت سے خالی کر لیا جاتا ہے، اور ایسا ہی نہیں کریں کہ یہ استعمال اہل زبان کیا ہے. وہ بولتے ہیں عاقبت اللصہ، ارے عاقبت شرطی اللصہ، پولیس نے چور کو سزا دی. تو ایسا نہیں کہ پولیس نے چور کو سزا دی اور چور نے پولیس کو. عاقبت اللصہ، امیر وقت کہہ رہا میں نے لص چور کو سزا دی، تو نہیں کہ چور نے بھی امیر وقت کو سزا دی. یہاں دیکھیے ارے عقاب ایک ہی طرف سے ہے نا کہ دونوں طرف سے ہے؟ جی ایک طرف سے. تو اسی طریقے سے یہاں بھی یہ عقاب جو ہے نا، یہ وہ مخادات، یہ ایک جانب سے ہے، دوسری جانب سے نہیں ہے. والمخادات ہنا من واحد، اور مخادات یہاں ایک ہی جانب سے. دیکھا نہیں دیکھا؟ من واحد، ایک ہی جانب سے ہے. عاقبت اللصہ، جیسا کہ بولا جاتا ہے عاقبت ارے جیسا کہ عاقبت اللصہ میں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں جیسا کہ لصہ میں ایک ہی جانب سے معاقبت ہے. وذکر اللہ فیہا تحسین، اور اللہ کا ذکر اس آیت میں بطور تحسین کے ہے. اللہ کا ذکر اس آیت میں بطور تحسین، یہ کیا ہے تحسین؟ سمجھیں. اصل میں یہ جو کہا ہے کہ یخادعون اللہ، تو اتنی بات تو اس پارٹی کے لوگ بھی جانتے تھے کہ بھئی اللہ تو علیم بذات الصدور ہے. وہ تو جانتے تھے نا کہ اللہ کہیں بتا نہ دے اپنے نبی کو. یہ بات وہ نہیں سمجھتے. تو اللہ جب دلوں کے راز سے واقف ہے، علیم بذات الصدور، دھوکہ تو اس کو دیا جا سکتا ہے. دھوکہ کس کا نام ہے؟ ایسی چال، مخالف کے خلاف چلنا، ایسی سازشیں کرنا جس سے وہ ناواقف ہے، تبھی تو دھوکہ ہوگا. نالائق کی چال چل رہا ہے، سب سے واقف ہے، تو دھوکہ کیا ہوگا؟ سمجھ رہا نا؟ تو اب یہ کہا یخادعون اللہ،
کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے تو ان کے عقیدے کے بھی خلاف۔ اللہ تو ضمیر دلوں کے راز سے واقف ہے۔ تو مفسر نے فرمایا کہ یہاں اللہ کا جو ذکر ہے نا وہ بطور تحسین کے ہے۔ کچھ کیا ہے؟ تحسین۔ اب یہ تحسین کیا چیز ہے؟ اس میں یعنی یا تو یہ استعارہ تمثیلیہ کی قبیل سے ہے کہ تشبیہ دی ہے صرف، یعنی ان کے فعل کو جو یہ اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں اس کو تشبیہ دی ہے اس مخادع کے فعل سے جو اپنے مخادع کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ مخادع ہے نہیں کہ اس کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن یہ استعارہ تمثیلیہ ہے، اہل معنی کی اصطلاح ہے، اس میں بھی تحسین ہوتی ہے۔ تو یا تو یہ اس قبیل سے ہے، ارے سمجھ رہے نہیں کہ مطلب ان کا حال جو اللہ کے ساتھ ہے منافقوں کا یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے ایک دھوکہ دینے والا اس شخص کے ساتھ کرتا ہے جس کو دھوکہ دے رہا ہے، ان کا حال اسی طرح ہے۔ یہ الگ بات کہ دھوکہ نہیں دے سکتے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، تو یہ استعارہ پیدا ہوا، یہ صنعت ہوئی علم معنی کی، تو اس وجہ سے تحسین اس کو کہا انہوں نے کہ تحسین ہے اس کا ذکر۔ یا یہ مجاز عقلی کے باب سے ہے۔ مجاز عقلی کا مطلب یہ ہوتا ہے مثال کہ فعل تو اصل کسی اور کا ہو، نسبت دوسری جانب کی ہے۔ جیسے ادھر دیکھ کوئی، جیسے آپ مثال کے طور پر آپ کہیں کہ بارش نے ساگ سبزہ اگا دیا، تو بارش نے اگا دیا اللہ نے اگا دیا، تو مومن ہے تو کہے گا تو یہ تو سمجھا جائے گا کہ مومن ہے، چونکہ بارش ایک سبب ہے اس لیے اس مومن نے اس کی جانب نسبت کر دی ہے، ورنہ اس کا ایمان اس بات پر ہے کہ اگانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو دیکھو مجاز عقلی، عقل بتا رہی ہے کہ مومن ہے، نسبت جو اس نے بارش کی جانب اگانے کی ہے، ساگ سبزی اگانے کی، ہریالی لانے کی، یہ مجازن کیا ہے؟ حقیقت میں مومن کے دل میں بات ہے کہ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اب دیکھو یا تو یہ مجاز عقلی کے باب سے ہے، سمجھا نہیں کہ اصل میں یہاں مخادعات کے دوسرے کے لیے واقع ہے، جیسے یخادعون رسول اللہ، مضاف محذوف، یخادعون ظاہر سی بات ہے پیغمبر تو عالم الغیب نہیں ہے، تو پیغمبر کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ دھوکہ دیتے ہیں۔ ارے سمجھ رہے ہیں؟ اس کا تذکرہ آپ ایسے سمجھے، قرآن میں دوسری جگہ استعمال کیا ہے، یہ مفسر بہت قابل آدمی ہیں، میں نے آپ سے عرض کیا بہت تصنیفات ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، کہیں کمی کوتاہی انسان کی خصوصیت ہوتی ہے۔ اللہ سمجھے نہیں، اللہ اور رسول کو چھوڑ کر، اور حضرات صحابہ بھی محفوظ ہیں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، مودودی کا اختلاف ہم سے یہی ہے، تو کہتے ہیں حضرات صحابہ بھی محفوظ نہیں ہیں، تو کمی کوتاہی تو ہو جاتی ہے، لیکن جو بحثیں انہوں نے کی ہیں وہ ایسے نہیں کی ہیں بغیر دلائل۔ قرآن نے ذکر کیا فَأَنَّ لِوَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو اللہ کو خمس ملے گا۔ آگے ہے وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، ٹھیک، تو خمس اللہ کو نہیں ملے گا، اللہ کا ذکر وہاں بطور سمجھے نہیں تحسین کے ہے، اور اس بات کو بتانے کے لیے ہے کہ اللہ اصل گویا یہ اللہ کا ہو گیا، اور اب یعنی اللہ کو اس کی ضرورت ہے نہیں، لینے والے دوسرے لوگ ہیں، لیکن مصارف ہے، ارے مصارف میں ذکر کیا ہے کہ نہیں ذکر کیا؟ اسی طریقے سے یہاں بھی اللہ کا ذکر ہے کہ مراد رسول اللہ، تو سمجھے بات کو، اسی کو مفسر نے کہا کہ اللہ کا ذکر اس آیت میں تحسین کے لیے، کس کے لیے تحسین ہے۔ سو رہے ہو انسان الگ الگ یار کتابیں الگ الگ، کوئی بھائی ادھر آ کے بیٹھ جائے گا، شوق ہی نہیں ہے ادھر آ کے بیٹھ جائے تو بھی تو جگہ خالی ہے۔ وفی قراءۃ وما یخدعون، اور ایک قراءت میں وما یخدعون ہے، یہ کلمہ خدا ہو، خدا کے معنی میں دھوکہ دینا،
فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ کون سا مرض ہے؟ کہتے شک و نفاق، یہ نہیں کہ بخار ہے، جسمانی مرض نہیں ہے، روحانی مریض ہے یہ۔ جب جسمانی مریض ہوتے تو دوا علاج ظاہری کیا جاتا اور اس سے ٹھیک ہو جاتے، لیکن جب روح کے مریض ہے تو پھر وہی دوا کارگر ہوگی جو روح کا علاج کرتی ہے، اور وہ پیغمبر اور ان پر نازل ہونے والی کتاب ان کی باتیں ہیں، ان کی باتیں ہیں۔ جب وہ علاج ہی نہیں کر رہے ہیں تو کیسے درست ہوں گے؟ پھر قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، یعنی شک اور نفاق ہے۔ فہو یمرض قلوبہم، فہو، ہم یہ کریں شک اور نفاق ہے تو ان کو مریض کیوں کہا گیا کہ ان کے دلوں میں مرض ہے؟ اسے کہتا ہے فہو یمرض قلوبہم، چنانچہ وہ ان کے دلوں کو مریض بنا رہا ہے۔ ایضاعفھا، یعنی ان کے دلوں، ان کو ایضاعفھا یعنی دلوں کو کمزور کر رہا ہے۔ اور وہی شک اور نفاق، شک اور فزادہم اللہ مرضا، چنانچہ اللہ نے ان کو ان کے مرض میں اضافہ کر دیا۔ چنانچہ اللہ نے ان کے مرض، یہ تمیز ہے، اللہ نے ان کو بڑھا دیا۔ ابہام ہے اس میں، کس میں بڑھا دیا؟ باعتبار مرض کے، باعتبار ترجمہ کیا فزادہم اللہ مرضا، چنانچہ اللہ نے ان کے مرض میں اضافہ کر دیا۔ بما انزلہ من القرآن، کیسے؟ کہتے ہیں اس قرآن سے، ارے اس چیز سے جس کو بما، ما یہاں بھی مبہم ہے السا، بالذی انزلہ، اس چیز کی وجہ سے جسے اس نے نازل کیا، من القرآنی یعنی قرآن، یعنی لکفرہم بہ۔ اچھا بھائی قرآن کے نازل ہونے سے ان کا مرض بڑھا کیوں؟ جو دوا کی مرض بڑھتا گیا، ایسا کیوں ہوا؟ کہہ رہے کہ بات یہ ہے کہ لکفرہم بہ، ان کے اس کا انکار کرنے کی وجہ سے۔ آج ایک آیت نازل ہوئی، اس کا انکار کیا، کل جب پھر نازل ہوئی تو اس کے بھی تو منکر ہوئے۔ تو انکار میں جب بڑھتے رہے تو کفر بڑھتا رہا، نہیں بڑھتا رہا؟ اتنا ہی مرض، اتنا ہی ان کا شک اور نفاق بڑھتا رہا۔ مفسر نے فرمایا کہ ان کے اس کا انکار کرنے کی وجہ سے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يُكَذِّبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، سمجھے، اس تکذیب کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ بِمَا كَانُوا يُكَذِّبُونَ، ارے اس تکذیب کی وجہ سے، میں نے اس چیز کی وجہ سے تو نہیں، بما ماں کا وہی تکذیب مراد ہے۔ انہوں نے جو قرأت جو کی ہے وہ تکذیب ہی کی بالتشدید، پہلی قرأت ہے، دوسری قرأت تخفیف ہے، بما کانوا یکذبون، اس جھوٹ کی وجہ سے جو بولا کرتے تھے، اس جھوٹ کی وجہ سے جو تکذیب میں فرق ہے نا، یعنی اس جھٹلانے، ان کے جھٹلانے کی وجہ سے، نہیں سمجھے؟ کس کو؟ پیغمبر کو، قرآن کو، یا ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، یعنی جو اپنی باتیں دل میں کچھ ہوتا تھا اور زبان پہ کچھ لاتے تھے، جھوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں مولمن، کیا یہ اس کو مولمن زیادہ تر مفسرین نے اس کو شرح جلالین وغیرہ میں بھی اور جو روحانی وغیرہ میں بھی اس کو مولم ہی پڑھا ہے۔ کیا؟ دیکھیے فعیل کا وزن، فاعل اور مفعول دونوں معنی ہے، تو عذاب العلیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب سوال پیدا، علیم اگر مولن کے معنی میں ہے تو ترجمہ کیا ہوگا؟ درد دیا ہوا عذاب ہے، بات سمجھ، درد، حالانکہ عذاب کی صفت کیا ہے؟ درد دینا، خود درد نہیں محسوس کرنا۔ نالائق درد تو وہ محسوس کرے گا جس کو عذاب ہوگا، تو عذاب تو مولم ہوگا نا۔ ارے مولم اور لما علام مانے تکلیف دینے، تو عذاب کیا ہوگا؟ بات سمجھ، پہلو بدلو، عذاب کیا ہوگا؟ مولم، درد دینے والا ہوگا، اور جس کو عذاب ہوگا وہ مولم، ارے اس کو درد ہوگا۔ تو اب یہ جو مولم کی تفسیر مولم سے کی کہ درد دیا ہوا عذاب، درد کہتے ہیں اس میں مبالغہ ہے، اس میں مبالغہ ہے، اصل عذاب کی صفت مولم نہیں مولم ہے، لیکن اتنا سخت عذاب ہوگا جس کو عذاب دیا جائے گا کہ وہ عذاب گویا معذب سے متعدی ہو کر کے معذب تک پہنچ جائے گا، نہیں سمجھ، یعنی بلکہ عذاب کہیے کہ معذب جس کو عذاب دیا جا رہا ہے اس سے تجاوز کر کے عذاب تک پہنچ رہا ہے وہ درد، یعنی اتنا سخت، اتنی سخت تکلیف ہوگی، اتنی ظاہر سی بات ہے وہاں کی تکلیف کا اندازہ کیا کیا جا سکتا ہے، یہاں کی تکلیف تو سمجھ رہے، اس لیے لوگوں نے مولم اس کو پڑھا ہے، بعد میں مولم بھی پڑھا ہے،
تو پھر یہ عذاب کی صفت قرار پائے گا، مبالغہ نہیں ہوگا کہ درد دینے والا عذاب ہے، یہ تو ہوگا تبھی۔ سمجھے کچھ بات کو؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ مُؤْلَمٌ بِمَا كَانُوا يُكَذِّبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے یا درد دیا ایسا عذاب ہے، سمجھے، جو خود درد محسوس کرتا ہے، جو خود یہ کیوں عذاب ہے ان کے لیے؟ کہتے ہیں بما، اب ماں کا بیان ہے یکذبون، سمجھے نہیں، اس تکذیب کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے، بالتشدید، کس کی تکذیب کرتے تھے؟ اے نبی اللہ، یعنی اللہ کے نبی کی، اللہ کے وہ بھی تخفیف، اور تخفیف کے ساتھ ہے تو ترجمہ ہوگا اس جھوٹ بولنے کی، اس وجہ سے، ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، یا اس وجہ سے جو جھوٹ بولا کرتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے فی قولہم ہوگا، نہیں ہوگا، اے فی قولہم آمنا، یہی تو جھوٹ بولتے تھے وہ، یعنی اپنے قول کس میں؟ آمنا میں۔ کہاں آمنا ہے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، مولوی کیسا ہے تو وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں سے ملاقات ہوتی تو کہتے ہیں ہم ایمان ہیں، کیا ہے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، شیطانوں کے پاس اپنے ہوتے ہیں تو قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، سمجھے نہیں؟ یہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لِهَٰؤُلَاءِ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، یعنی ان لوگوں سے، کن لوگوں سے؟ یعنی منافقوں سے، زمین میں فساد نہ مچاؤ، زمین میں فساد نہ مچاؤ، ادھر کی باتیں ادھر لگاؤ، ادھر کی باتیں ادھر لگاؤ، دو رخا ہو کے نہ رہو، بالکفری، کیسے؟ بالکفری والتعویق، یعنی ایمان، او وقع فلانا عنہ، کسی کو کسی چیز سے روک دینا، کسی کو کہتے ہیں بالکفری، یہ فساد کیسے مچاتے تھے؟ اور جب ان سے کہا جاتا ہے فساد نہ مچاؤ روئے زمین میں، کفر کر کے اور ایمان سے روک کر، ترجمہ سمجھ گئے؟ کفر کر کے اور ایمان سے روک کر، قالوا انما نحن مصلحون، یہ ہے وہ انسان، خرد کو جنو کو خرد کہہ دیا، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساتھ، آپ ہی کو بنانا ہے، چاہے جس کو مجرم بنا دو، چاہے جس کو بری کر دو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا فساد نہ مچاؤ تو کہتے انما نحن مصلحون، انما بھی کلمہ حسر ہے، نانو بھی تاکید کے لیے ہے، تو کہتے ہم تو بس سراپا اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو بس، سمجھ گئے تاکید کا ترجمہ کیا؟ ہم تو بس سراپا اصلاح کرنے والے ہیں۔ جب کوئی قوم فساد کو اصلاح سمجھ لے تو بتاؤ اس کا کیا حال ہے؟ ولیسا مانا علیہ بفساد، اور ولیسا ما یہ لیسا کا اسم ہے، اور وہ چیز نحنو علیہ جس پر ہم قائم ہیں، لیسا بھی فساد، ارے صاحب لیسا زید بقائم، بعد داخل کرتے، خبر پر نہیں داخل کرتے، زائد ہوتی ہے، اور وہ چیز جس پر ہم ہیں فساد نہیں ہے، یعنی جس روش کو ہم اختیار کیے ہوئے ہیں فساد نہیں ہے۔ قال اللہ تعالیٰ ردًا علیہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان پر رد کرتے ہوئے، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، الا، پہلے الا او صبح، الا آگاہ ہو جاؤ، سنو کان کھول کے، الا حرف تنبیہ، الا اما ہا، الا اما ہا، میں نے کہا تھا چھوٹی کتاب لے لو، اس میں ملا لیا تو ہم ایک چیز بولتے ہیں تو ایک چیز، ہم نے دو چیز بتائی، ہو سکتا ہے چار چیزیں لکھی ہوں، رہے کہ نہیں؟ وہ تو حافظہ ہے نہیں کہ بتا دیں 33 سال پہلے دیکھا، بے دنیا سے اہل نظر گئے، غزل کو کون سنوارے گا، نہیں، ہاں تو چلے گئے لوگ، کشمیری اور سب لوگ بھی، اس لیے میں نے کہا کتاب لو، دیکھا کرو، ملایا کرو، کوئی کتاب لے ہیں آپ لوگ؟ لے ہیں جی؟ گھبرائے کے سبب نہ کرو سنیے، گھبرائے کیوں؟ ہم کو بتائیں، مطلب گھبرائے کیوں رہتے ہو؟ نالائق نہیں یاد ہوگا، زیادہ سے زیادہ 1 2 دن 3 دن 4 دن مشقت اٹھانی پڑے گی، اس کے بعد محنت کرنے لگو گے، سبق یاد ہونے لگے، گھبرا کے نہ پڑھو سبق، دل لگا کے سبق پڑھو۔ دیکھیے اللہ سنو، پارٹی کے لوگوں، یہ پارٹی نہیں، سمجھ لینا پارٹی، ہاں
سنو للتنبیہ، یہ تنبیہ باخبر کرنے کے لیے ایک تاکید اللہ نے، انہوں نے کتنی تاکید استعمال کی تھی؟ انما ایک، نحن دو، اللہ نے کتنا نمبر اللہ ایک، انہم، ارے انہا حرف مشبہ بالفعل بھی تو تاکید کے لیے آتا ہے، ہم ضمیر یہ بھی تاکید کے لیے ہے، 3، اور پھر آگے کا ہم المفسدون 4، اللہ نے 4 تاکید استعمال کی۔ پارٹی کو سنو، کان اللہ انہم، سنو انہم، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہی فساد کرنے والے ہیں، یہی، اور آگے ایک ڈانٹ پلائی کہ فساد بھی کر رہے ہیں، ولکن لا یشعرون، واو اور لیکن جمع ہو تو ایک کا ترجمہ ہوتا ہے لیکن کا، لیکن یہ جان نہیں، لیکن یہ احساس نہیں کر رہے ہیں، ولکن لا یشعرون، ولکن لا یشعرون بذالک، لیکن یہ لوگ اس کا احساس نہیں کر رہے ہیں، بذالک کس کا ہے؟ بذالک المذکور، بذالک الفساد، اس فساد کا احساس نہیں کر رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے ہیں، الناس پر الفلام عہد کا ہے، مفسر نے فرمایا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے، ایسا ایمان لاؤ۔ دیکھو یہ آیت بھی بتا رہی ہے، جب مولوی بن کے پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گی چیز، یہ آیت بتا رہی ہے کہ حضرات صحابہ کے ایمان کو اللہ نے معیار قرار دیا، اور کہو لوگوں ایمان ایسے لاؤ جیسے ابو بکر ایمان لائے، عمر ایمان لائے ہیں، عثمان اور علی ایمان لائے ہیں، حضرات صحابہ ایمان لائے، ایسا ایمان لاؤ۔ معلوم ہوا کہ اگر کسی کو پرکھنا ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک راہ پہ چل رہا ہوں کہ نہیں چل رہا ہوں، تو حضرات صحابہ کے ایمان کو پر اپنے ایمان کو رکھے، وہی معیار حق، وہی حق کی کسوٹی ہے۔ اگر ان کے ایمان سے میل کھاتا ہے تو تم مومن ہو، اور اگر ان کے ایمان سے میل نہیں کھاتا ہے تو اللہ صاف صاف کہہ رہا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ انہم هم السفہاء، یہ بیوقوف لوگ ہیں جو کہتے ہیں حاجی غیر مقلد چور، اور جماعت اسلامی کے لوگ جو حضرات صحابہ کے خلاف کیچڑ اچھال رہے ہیں، یہ چور قسم کے، اللہ کہہ رہا ہے سب بیوقوف، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب بیوقوف ہیں، نالائق ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون مومن ہے کون مومن نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کے ایمان کو دیکھیے معیار حق قرار دیا قرآن نے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جیسا کہ یہ لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابی کالنجوم فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ مانند ستاروں کے، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، راہ پا جاؤ گے۔ بہت سے لوگ اس کو موضوع قرار دے دیتے ہیں۔ علامہ اسماعیل ایلونی نے کشف الخفا و مزیل الالباس اما اشتہر من الحدیث علی السنۃ الناس، اس میں بحث کرتے ہوئے اس حدیث کو ثابت کیا ہے، یہ حدیث ثابت ہے، یہ حدیث ثابت ہے۔ چلیے، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو وہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں ترجمہ اس لیے کیا کہ اذا ہے نا، اذا، ورنہ آپ ماضی کا ترجمہ کیوں کرتے ہیں، سمجھے نہیں؟ جب کہا جاتا تو وہ کہتے، تو وہ کہتے ہیں انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں جیسا کہ بیوقوف لوگ ایمان لائیں، بیوقوف لوگ، الجہال یعنی نادان لوگ، یہ نادان قسم کے لوگ ہیں جو ایمان لے آئے، یہ کہہ رہے تھے نادان قسم کے لوگ ہیں جو ایمان لائے، فرسودہ خیالی ہے، یہ مولوی لوگ آج بھی پڑھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، بچے آ کے ہیں قرآن حدیث حاصل کر دے، کریں گے کیا؟ کریں گے کیا؟ انہوں نے بتایا کہ مولانا عبدالعلی صاحب فاروقی کے، جب ان سے اس افسر نے پوچھا کہ مولانا ہر ایک تو آپ جیسا نہیں بن پائے گا، تو کہا ہمارے جیسا نہ بنے گا، کم سے کم آپ جیسا تو رہے گا، ارے کما کھا کے مر جائے گا، اتنا تو بنے گا۔ قالوا انؤمن كما آمن السفہاء، الجہال، سفہاء کی تفسیر کی ہے جہال، جاہل کی جمع ہے کس کی؟ ہاں، الا نفعل، جہال نہ پڑھنا، الا نفعل کا فعل ہے، یعنی ہم ان کی طرح نہیں کریں گے، یعنی ہم مراد ہم ایمان نہیں لائیں گے، منافقوں نے کہا۔ قال اللہ تعالیٰ ردا علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان پر رد کرتے ہوئے فرمایا الا انہم هم المفسدون، اتنی ترجمہ استعمال کی تاکید،
کہ ہر کوئی سنے انہو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہی بیوقوف نادان ہیں ولکن لا یعلمون ذالک ولکن لا یعلمون ذالک لیکن یہ لوگ اس بات کو جانتے نہیں اس بات کو تو یہی تجھے نہیں پتا ہے کہ محنت کرنے سے فائدہ ہوگا کہ موبائل چلانے سے فائدہ ہوگا تو کوئی فائدہ ہوگا نادانی میں زندگی میں پڑا رہے گا نہیں پڑا رہے گا عظیم لگا دے